بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج دن بھر میں ہونے والے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سب سے پہلے جان سکیں۔ تو نمبر 1 پر یو میں ہونے والی کرونا وائرس سے آپ لوگوں کو مکمل آگاہی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں کہ اس وقت یو گورنمنٹ کا کہنا تھا ان کے 1,26,916 کے قریب نیو کووڈ-19 ٹیسٹ بھی کیے گئے ایک دن کے اندر، جس کے نتیجے میں ان کے ایک دن کے اندر 1,210 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل طور پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر 1,50,345 کے قریب بھی چلے گئے ہیں۔ اس پر یو گورنمنٹ نے نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اس کرونا وائرس کی وجہ سے 691 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر 1,43,252 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 2 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر مرنے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی تعداد 530 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر 6,563 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اب ہمیں کمی دیکھنے کے بجائے بہت ہی زیادہ اضافہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات کا عمان کے ساتھ زمینی سرحد کھولنے کا فیصلہ۔ مکمل دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کے اثرات کا مقابلہ کر کے اب کاروباری تسلسل کو یقینی بنایا اور ریکارڈ مدت کو لوگوں کو حال بحال کرنے کے لیے ایک منظم رد عمل کا منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے، اور اس مقصد کے لیے نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اینڈ سٹیزن شپ کے اور وزارت امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے سوموار 16 نومبر 2020 سے ریاستی سطح پر زمینی راستوں کے ذریعے نقل و حرکت شروع کرنے کا اعلان بھی جاری کر دیا ہے۔ اس بار میں اماراتی نیوز ایجنسی ووم کے مطابق مشترکہ بیان میں تینوں اداروں نے بتایا کہ عمانی شہریوں کو زمینی راستوں کے ذریعے ملک میں داخل ہونے کی پیشگی منظوری سے استثناء حاصل ہے، اور عمانی شہریوں کا PCR کا منفی رپورٹ یا رزلٹ پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس بار میں بشرط یہ کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ ان کے ملک میں تصدیق شدہ لیبارٹریز سے کرایا گیا ہو اور یہ 48 گھنٹوں سے زیادہ پرانا بھی نہ ہو۔ اس بار میں عمانی شہریوں پر لازم ہے کہ وہ آتے ہی سرحدی چوکیوں پر کووڈ-19 ٹیسٹ کروائیں اور الحسن ایپلیکیشن پر انسٹال کر کے منظور شدہ پروٹوکول کے مطابق تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور اگر وہ مسلسل 4 دن متحدہ عرب امارات میں قیام کرتے ہیں تو چوتھے دن ان پر PCR ٹیسٹ لازم ہوگا۔ اور وفاقی اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ملک میں آنے والے سیاحوں کے لیے قرنطینہ کا طریقہ کار مقامی طریقہ کار کے مطابق ہے، اور اگر کسی شخص کا ملک میں داخل ہوتے وقت کورونا کا ٹیسٹ نتیجہ مثبت آتا ہے تو بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے مطابق داخلے سے انکار کر کے طریقہ کار کا اطلاق کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں نئی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر سے لوگوں کا قیمتی وقت اور پیسہ بھی بچ گیا۔ مکمل دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی میں نئی روڈ اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ ورکس کے باعث نہ صرف ٹریفک کی روانی بہتر ہوئی ہے بلکہ اس کا نتیجہ بھی لوگوں کے پیسے اور وقت کی بچت کی صورت میں بھی نکلا ہے۔ اس بار میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق 2019 میں لوگوں کے وقت اور فیول بچنے کے باعث تقریباً 24.42 ارب درہم کی بچت ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ دبئی کا ہر رہائشی ایک سال کے دوران اوسطاً 7,400 درہم بچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور اس بارے میں RTA کے ڈائریکٹر جنرل مطار محمد الطاہر نے بتایا کہ اگر نئے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس پروجیکٹ کی تکمیل نہ کی جاتی تو ایسی صورت میں ٹریفک کی رکاوٹ کے باعث لوگوں کے قیمتی وقت اور زیادہ فیول کے باعث ضائع ہونے والی رقم 248 ارب درہم تک پہنچ گئی ہوتی، اور اگر نئی سڑکیں نہ بنی ہوتی تو پھر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے برے دبئی تک جانے کے لیے 20 سے 40 منٹ کا وقت زیادہ صرف ہوتا، جس سے زیادہ فیول بھی خرچ ہوتا، اور اسی طرح جمیرہ 3 سے دبئی مال کے جانے کے لیے
ٹریفک جام اور سست روی کے باعث 21 سے 55 منٹ کا وقت بھی زیادہ لگتا۔ تو اسی طرح خوانچ اور میمز کے مال آف ایمریٹس کے لمبے سفر پر بھی 6 گنا زیادہ وقت لگتا، اور اگر نئی سڑکیں اور پل وغیرہ نہ بنائے گئے ہوتے تو اس بارے میں الطائر نے مزید بھی بتایا کہ دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے برٹش یونیورسٹی کے ساتھ مل کر دبئی میٹرو کے باعث لوگوں کے پیسے اور وقت کی ہوئی بچت اور ایک رپورٹ بھی تیار کروائی ہے، جس کے مطابق دبئی میٹرو کے باعث لوگوں کی بچت کی شرح 2016 میں 1 ہو گئی تھی، جسے 2030 تک 4.3 پوائنٹ تک لے جایا جائے گا۔ اور اس بارے میں روڈ اتھارٹی کے مطابق دبئی کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ 18,000 کلومیٹر لمبی سڑکیں، راہگیروں کے لیے 119 پل اور انڈر پاسز، 425 کلومیٹر کے لیے سائیکلنگ ٹریکس بھی شامل ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات کے مختلف شعبوں کے لیے گولڈن ویزے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق عرب نیوز کے مطابق صدر عرب امارات نے 10 شعبہ جات کے لیے گولڈن ویزے کی منظوری دے دی، اور دبئی کے حکمران نے اتوار کو یہ اعلان بھی کیا کہ مطلوبہ قواعد و ضوابط پورا کرنے والے افراد کو گولڈن ویزا جاری کیا جائے گا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹریٹ کی سند رکھنے والے اور میڈیکل ڈاکٹرز گولڈن ویزے کے لیے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر، الیکٹرونکس، پروگرامنگ، الیکٹریکل اور بائیو ٹیکنالوجیکل انجینئر بھی گولڈن ویزا حاصل کر سکیں گے۔ اور ان شعبوں کے علاوہ مصنوعی ذہانت میں خصوصی اسناد رکھنے والے اور بڑے اعداد و شمار اور واقعات کی ڈگریوں کے حامل افراد بھی گولڈن ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں رہنے والے ہائی اسکول کے ایسے طلباء و طالبات جنہوں نے ملک میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہو، اور یونیورسٹیز وغیرہ کے طلباء و طالبات جو کہ 3.8 یا اس سے زیادہ کا CGPA مینٹین رکھتے ہوں، تو وہ بھی گولڈن ویزا حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ تو اس بارے میں جو بھی مکمل نیو اپڈیٹ دوبارہ آئے گی تو اس بارے میں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی نیو اپڈیٹ آئی ہے، اس وجہ سے ہم نے آپ کے ساتھ مکمل طور پر یہ شیئر کر دی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت راس الخور اسٹور ہاؤس میں لگی آگ پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے کہا ہے کہ صبح 11:34 پر علاؤ الدین راؤنڈ آؤٹ کے قریب سرجیکو انٹرنیشنل ٹریڈنگ فار اینڈ ایلومینیم میں لگی آگ کے بارے میں اطلاع موصول ہونے کے بعد شہری دفاع کے اہلکار نے موقع پر پہنچ گئے اور انہیں 2 اسٹور ہاؤسز میں آتشکی کی لپیٹ میں پائے اور فوری طور پر الراشدیہ پورٹ السعید اور الکرامہ مراکز سے پبلک ہیلپ طلب کیا تھا۔